مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم شاداب بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم. ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. کدھر سے آپ کال کر رہے ہیں ہمیں؟ یہ تو انڈیا سے کر رہے ہیں، لکھنؤ سے. اچھا لکھنؤ سے. اچھا ماشاءاللہ. کیسے جا رہا ہے آپ کا دن؟ اچھا جا رہا ہے؟ الحمدللہ. میرے سوالات تھے کچھ. جی ضرور کریں. آپ کے ویسے پکچر پہ بہت سارے مولوی ہیں، آپ اپنا کیمرہ ہی آن کر لیں، بہتر ہوگا. نہیں تو ایسا ہی ٹھیک ہے. کیمرہ نہیں آپ دکھانا چاہتے؟ نہیں کیوں؟ بس ایسا ہی. اچھا صحیح ہے. آپ اپنا پہلے آپ فرقہ بتا دیں مجھے. ایک سیکنڈ مجھے ایک سیکنڈ دے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی آپ کس فرقے سے ہیں؟ فرقہ تو ویسے ہمیں بھی اتنا زیادہ نہیں معلوم، بس مسلمان ہیں. اچھا آپ کو اپنا فرقہ کا نہیں پتہ. آپ یہ بتا دیں کہ ہم کیا سوالات آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں، اگر اس کا جواب ملے تو بہتر آپ رہے کو گا، ان ساری چیزوں میں نہ پڑے. میرے محترم بھائی، آپ کے سارے سوالوں کا آج آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا. بس یہ بتا دیں کہ آپ ہیں کون. نہیں تو میں آپ کو شیعوں کے حوالے دوں گا، پھر آپ کہیں گے یار میں تو نہیں شیعہ. تو پہلے ہی نہیں، اپنا شیعہ اور سنی والا ہم کانسیپٹ ہی نہیں رکھیں گے. سرسری اچھا آپ طور پہ شیعہ مختصر سے، سا سوال ہوگا ٹھیک ہے. میرا. آپ سنی اور بھی ہیں شیعہ بھی ہیں؟ وہ بس آپ اپنے ہیں دماغ سے اس چیز کو سوچئے گا، اور ہم میں بھی انشاءاللہ ہم بھی سوچیں گے اس چیز کو. اچھا یہ یہ آپ جو فوٹو ہے اس پہ جو اسلامک سٹار سپیچز ہیں، یہ آپ کے علماء کی تصاویر ہیں؟ جی اس میں تو مجھے جو نظر آ رہا ہے ذاکر نیک اور اہل حدیث علماء ہے. تو کیا آپ اہل حدیث ہیں؟ نہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے سارے علماء کرام کی عزت کرتے ہیں. اب اچھا وہ یہ سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سارے کوئی بھی ہو، مسلم. اہل سنت. ہاں، اہل سنت اچھا والجماعت میں لیکن یہ سارے فرقے آتے ہیں. لیکن یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر کے تو ایک ضرور کافر. آپ کہہ رہے ہیں سارے مسلمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی وسلم اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس بات ہی پر ہم آنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے آپ بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مرزا قادیانی کے آتے میں وقفہ کتنا تھا؟ یہ آپ کا سوال ہے؟ جی. تقریباً 1400 سال. تو 1400 سالوں سے جو مسلمان ان سارے فرقوں پہ بٹے ہوئے تھے، اور جو جس پر نماز پڑھ رہے تھے، جو روزے رکھ رہے تھے، جو قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سارے مسلمان جو حج بھی کر رہے تھے، زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، ان سارے مسلمان جہنمی ہیں کہ جنتی ہیں؟ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے پہلے تھے، جو بھی قرآن سنت پہ اپنی حد تک عمل کر رہے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، مجددین کی مخالفت نہیں کی اور مجددین کا ساتھ دیا، جو نیک صلحاء گزرے ان کا ساتھ دیا، صحابہ کی تعلیم پہ عمل کیا، صحابہ کو گالیاں نہیں دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کیا، سنت پہ عمل کیا، ہم ان کو جنتی مانتے میرے بھائی. تو جب ان سبھی کو جنتی مانتے ہیں تو پھر ان لوگوں پر آپ کافر کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں کوئی فتویٰ لگایا. آپ شاید غلطی تو آپ آپ کو. ہی نہیں، احمدیہ فرقے میں تو سارے کافر ہیں، صرف ایک آپ ہی ہیں جو مسلمان ہیں اور جو جنتی فرقہ بناتے ہیں میرے اپنے بھائی آپ کو. آپ نے کہا ہے مرزا صاحب سے پہلے، ٹھیک ہے، پہلی بات. جی دوسری جی. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جن کا میں آپ کو پوچھوں یہ مرزا صاحب کے بعد آئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہے نہیں.
سنے محترم بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بھائی شافعی ابو رحمۃ اللہ حنیفہ، علیہ، امام شافی، ان ساروں کو ہم رحم اللہ کہتے ہیں، ان کو کبھی کسی احمدی نے کافر نہیں کہا، یہ آپ نے غلط بات کی ہے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ اسلام کے 4 ستون ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس ہاں، پہ تحقیق کریں، پہلی تو بات۔ یہ 5واں ستون آپ کاہے کے لیے بنا رہے ہیں پھر؟ نہیں بہت ستون ہے، فکر نہ کریے، یہ 4 مذاہب ہیں، ان کو میں ستون کہہ رہا ہوں، اور بھی بہت سارے ولی اللہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ ابن تیمیہ رحم اللہ، ابن قیم رحم اللہ، عبد القادر جیلانی رحم اللہ، ہم ساروں کو مانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ تھے، لیکن میں نے جو آپ سے سوال پوچھا میرے بھائی، آپ نے کہا ہے کہ دیوبندی بھی مسلمان، بریلوی بھی مسلمان، لیکن یار ان دونوں نے تو ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے اور اہل سنت سے خارج قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کے، ان میں سے ایک ضرور کافر ہے۔ اہل سنت والجماعت کی نبی صلی اللہ علیہ جو وسلم ڈیفینیشن غلط ہے، آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، 72 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں، ایک سچ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک غلط بات بتائی ہے، سارے جنتی ہیں، تو یہ تو نہیں مناسب اہل ہے۔ سنت والجماعت کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ ہمیں تھوڑا سا تعارفی بتا دیں۔ میرے محترم بھائی، جو میں نے سوال پوچھا آپ سے، اس کا پہلے آپ کہہ دیں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، پھر میں آپ کا دے دیتا ہوں جواب۔ اس کا جب تعارف آپ کریں گے اسی میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ اہل السنہ والجماع ہر فرقے نے اپنے آپ کو کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حقیقی ہاں، اہل السنہ والجماع وہی ہوگا اس زمانے میں جو کہ ما انا علیہ و اصحابی ہوگا، دوسرے سارے فرقے فی النار ہے، کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ آپ کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئی جھوٹی تھی، کلہم فی الجنہ الا ملت واحدہ واحدہ فی النار، یہ آپ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات بتائی، یہ مناسب نہیں میرے اچھا، آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں؟ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہی پڑھتا ہوں، اور کوئی کلمہ نہیں۔ مرزا صاحب کا واضح حکم ہے کہ کلمہ میں کوئی تغیر نہیں۔ آپ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں میرے بھائی؟ ہاں، ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی آپ کے نظروں میں کیا گزرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مکہ میں آئے، جن پہ قرآن نازل ہوا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن آپ کی کتابوں میں الامداد میں تو لکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، آپ کا یہ کلمہ نہیں ہے میرے بھائی؟ پھر وہی بات، آپ الٹی بات کر رہے ہیں۔ ان کی جو بات ہے، ہم اس پر ہے، کوئی ہمیں اس بارے میں اتنی نالج ہے نہیں، سیدھی سی بات۔ تو اب آپ ہم جو بات نالج کہہ رہے ہیں، لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس پر آپ کا بھی ایمان ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا۔ میرے تو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں، تو یہ احمد، یہ جو کیا بولتے ہیں، جو ان کا نام بھی تو مرزا قادیانی، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نبی ہیں، تو یہ کیسے نبی بن گئے؟ میرے حضور بھائی، جب نبی آخری ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم مرزا صاحب کو امتی نبی مانتے ہیں، ہم ان کو وہ مسیح اور امام مہدی ارے مانتے ہیں۔ یہ ایک سیکنڈ میرے امتی نبی اگر یہ ہوتے تو حضرت بھائی، سوال پوچھا ہے، جواب بھی سن لینا، اگر جواب نہیں سننا تو سوال نہ کرے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام وہ امتی نبی جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، لیکن ابھی ہم کلمے پہ ہیں میرے بھائی، ٹاپک نہیں بدلنا۔ آپ نے کہا تھا جی جی جی، آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن ہاں، الامداد میں اشرف علی تھانوی نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی اہل سنت، تو اہل سنت کا اچھا کلمہ آپ کے نزدیک کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، پھر انہوں نے درود بھی بھیجا میرے بھائی، اللہم صلی علی اچھا سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، تو یہ آپ کا کلمہ ہے، یہ آپ کا درود ہے میرے بھائی، یہ تو نہیں اچھا۔ نہیں، یہ میرا کلمہ نہیں ہے، یہ کسی کا بھی کلمہ نہیں ہے، کسی مکتب فکر کا یہ کلمہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور اس کلمے کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس پر ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا جواب موجود ہے، تقی عثمانی صاحب مفتی کا طارق جواب مسعود موجود ہے۔ نے دفاع کی ہے، مفتی طارق مسعود نے اس کا دفاع کر کے جھوٹ بولا ہے کہ یہ خواب کی بات ہے، حالانکہ یہ جو ہاں، کلمہ یہ جھوٹ ہے میرے بھائی، یہاں لکھا جیسے ہے آپ ان کی بات کو بول رہے ہیں کہ جھوٹ ہے، ویسے ہم بھی بولتے ہیں مرزا قادیانی نے جو بھی باتیں کہی وہ ساری کی ساری۔ ایک سیکنڈ میرے بھائی، یہاں لکھے کہ بیداری میں اس کی زبان پہ یہ کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ،
پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ درود نہیں بھیجا بلکہ اشرف علی تھانوی کے نام پہ درود بھیجا. یہ بیداری میں ہو رہا ہے، بیداری میں، نیند میں نہیں ہو رہا، خواب میں نہیں ہو رہا میرے بھائی. طارق مسعود نے غلط بات کی کہ یہ خواب کی بات ہے. جب صفحہ آپ پڑھیں گے یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اتنے خواب سے بیدار ہو گیا، خواب سے بیدار ہو گیا. پھر بھی لفظ اشرف علی رسول اللہ زبان پہ تھا، اور کلمہ بھی اشرف علی کا پڑھا اور درود بھی اشرف علی کا. میرے بھائی یہ تو نہیں اچھی بات. یہ آپ کا کلمہ، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کلمہ کیا ہے. اپنا پہلے آپ نے کلمہ چینج کریں، آپ واپس آئیں امت میں میرے بھائی، اس کلمے کو چھوڑ دیں میرے بھائی. بھائی آپ نے خود ہی کہا کہ نیند میں تھا اور نیند سے بیدار ہوا. ہاں تو بیداری میں یہ پڑھ رہا ہے، یہی تو میں آپ کو تو بتا رہا ہوں. نیند سے جب ابھی آپ ہی کے اندر یا ہم لوگوں کے اندر، آج ہم لوگ خود ہی سنتے ہیں کہ جب نیند میں ہوتے جو گنگناتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر گھر والے دھکا مار کے اٹھاتے تو وہی چیزیں ہماری زبان میں آ رہی ہوتی ہیں. نہیں، یہ تو تو نیچرلی چیزیں توبہ ہیں بھائی، آپ کو کرنی خود ہی پتہ چلتی ہوں کرنی گی. چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. جواب میں اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں متبع سنت ہوں. اس کو کہنا چاہیے تھا یار توبہ کر. اس نے تو تصدیق کر دی میرے بھائی کہ یہ اچھی خواب ہے، مبارک خواب ہے. یہ اہل حدیث کے متعلق اور اہل حدیث کے فتووں کے متعلق اور مفتی منیب الرحمان کے فتوے کے متعلق بھی یہ کفر صریح ہے، اس کی تعویل نہیں ہوگی. آپ یہاں بیٹھ کے تعویل کریں میرے بھائی. تو کلمہ تو ہم آپ تعویل نہیں کر رہے ہیں بھائی، یہ ہم کفر ایک ہے مثال نہیں. بتا رہے ہیں کہ جو نیچرلی جو دنیا میں عام انسان کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں، میرے جو بھائی چیزیں ہوتی توبہ ہیں وہ ہم کرنی بتا رہے ہیں. چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اشرف علی تھانوی نے جواب میں کہا تھا کہ یہ اس کا مطلب ہے میں متبع سنت ہوں. یہ تعویل ہی ہو رہی ہے یہاں پہ کفر صریح کی. چلیے ٹھیک ہے. اچھی خیر بات اس بارے میں ہمیں نہیں ہمیں اس بارے میں زیادہ نالج نہیں تھی. ہمیں اب بس آگے اتنا ہی معلوم ہے. اب سنیے آگے بھائی، ہمیں جو اتنا ہی معلوم ہے کہ مرزا قادیانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی جو وقفہ تھا، اس میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں کیا وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں؟ بس وہ اتنا جنت چیز پوچھنی ہے. میرے بھائی جنتی تھے، جنت. ہاں تو جب وہ سب جنتی تھے تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، جب ہم لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کر رہے ہیں. نہیں کر رہے فالو نبی صلی اللہ علیہ ہم وسلم لوگ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کر رہے ہیں. نہیں حضور کر آخری رہے. نبی تھے، انہوں نے کہہ دیا اب نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ ہی کوئی متشادہ، کوئی بھی نہیں آنے والا نبی. میرے محترم بھائی شاداب بھائی دیکھیں، مسیح امام مہدی آ گیا، اب ان کو ماننا ضروری ہے. جنت جہنم کا فیصلہ اللہ کرے گا. لیکن آپ دیکھیں، آپ نے کہا سارے جو فرقے ہیں وہ جنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک جنتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں سارے جنتی ہیں. اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت بریلی، اہل سنت والجماعت دیوبندی، اہل سنت والجماعت وہابی، اہل سنت والجماعت اہل حدیث، سارے دعوے کرتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک سچا ہوگا. ان ساروں کے ایک دوسرے پہ فتوی کفر ہے کہ تم لوگ کافر و دائرہ اسلام سے خارج ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں سارے جنتی ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئی جھوٹی نکلی، نعوذ باللہ، اور آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اصل میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے اور ہم صحیح ہیں، سارے جنتی ہیں. یہ تو نہیں اچھی بات. اس پہ آپ تحقیق کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ضرور تحقیق کریں گے، لیکن ایک چیز آپ کے ذمے بھی ہے کہ آپ بھی تحقیق کریں کہ اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں. مجھے بالکل پتہ ہے، اس پہ ہم مناظرہ رکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے آپ اپنا پتہ کریں. کیا آپ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل، تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. احمد رضا خان بریلوی جنتی ہے؟ وہ جہنمی ہیں. احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ جنتی ہیں. آپ نے اب ان کو رحمت اللہ کہہ دیا نا. اشرف ہاں علی تھانوی کو اس نے کافر کہا ہے. احمد رضا خان نے اشرف علی وہ تھانوی علمی بحث ہو سکتی بھائی ہے ان بات لوگوں کی. سن لے، اور بات سن لے. کیا اشرف علی تھانوی کو آپ رحم اللہ کہتے ہیں یا نہیں؟ ہاں رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں اشرف حکیم. علی تھانوی کے متعلق احمد رضا خان نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ احمد رضا خان کے فتوے کے مطابق مسلمان ہے یا کافر؟ پہلا سوال.
دوسرا سوال کہ آپ نے اشرف علی تھانوی کو کہا ہے وہ مسلمان ہے، احمد رضا خان کو بھی آپ نے مسلمان کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کسی مسلمان کو کافر کے، علمی بات ہو یا نہ ہو، جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک ضرور کافر ہے۔ آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح تھی؟ اگر صحیح تھی ان دونوں میں سے کون مسلمان ہے؟ دوسری بات احمد رضا خان نے کہا کہ جو اشرف علی تھانوی کو رحم اللہ کہے اور اس کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ کیا آپ مسلمان ہیں احمد رضا خان کے نزدیک یا آپ کافر ہیں؟ اس کا آپ جواب دیں میرے بھائی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم لوگ سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کو ہے ڈیفائن کریں گے، کیا پھر جواب ہے؟ انشاءاللہ اس پر بھی ہم جواب دیں گے۔ آپ کے پاس نہیں ہے جواب؟ اگر ہے ابھی دیں۔ نہیں ہم لوگوں کے پاس بھی جواب ہے، اسی وجہ سے ہم کہہ رہے پہلے اس کو ڈیفائن کریں گے نا۔ آپ تو وہ وہابی، وہاب تو اللہ کا نام تھا، تو وہابی اور دیوبندی اور بریلوی یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، پہلے یہ سمجھیں گے کہ حضور کو اور حضور کے صحابہ کو کون فالو کر رہا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ پھر یہ جو مرزا قادیانی جو اپنے آپ کو نبی بول رہے ہیں، بھائی احمد رضا خان نے خود ہی ان کو وہابی کہا ہوا ہے، تو ان کی مخالفت نہ کریں۔ آپ نے ابھی کہا کہ اشرف علی تھانوی بھی مسلمان ہے، احمد رضا خان بھی مسلمان ہے۔ احمد رضا خان نے کہا جو اشرف علی کو مسلمان کے وہ کافر ہے۔ کیا آپ احمد رضا خان کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ بھائی ہم پھر سے وہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اہل سنت والجماعت کو ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد ان سارے معاملات پر آئیں گے۔ ریلیونٹ ہی نہیں ہے ابھی۔ میں نے آپ کو کہا احمد رضا خان نے کہا جو اشرف علی تھانوی کے ایمان میں شک کرے وہ کافر ہے۔ جو احمد رضا خان نے کہا جو اشرف علی کو مسلمان سمجھے وہ کافر ہے۔ آپ نے کہا وہ مسلمان ہے۔ آپ احمد رضا خان کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ ایک جواب تو دینا آج۔ آپ کو تو پتہ ہم ہے تو یہی چیز ہے؟ نہیں، ہمیں ساری چیزیں اللہ کا الحمدللہ اتنا تو ہمیں بھی نالج ہے، جتنا ہم لوگ بھی علم کو حاصل کیے ہیں اتنا معلوم ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور قادیانی جو ہے وہ جہنمی ہے، اور بس اسی چیز کو ہمیں وہ بتانا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہے کیا چیز، وہ آپ کو انشاءاللہ ہم آ کر کے میرے بھائی خود احمد رضا نیکسٹ ٹائم آپ کو خود بتائیں گے۔ میرے بھائی احمد رضا خان کے نزدیک آپ جہنمی ہے کیونکہ آپ نے اشرف علی کو آج مسلمان کہہ دیا۔ احمد رضا خان کہتے جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے پکا، تو آپ احمد رضا خان کے مطابق مسلمان نہیں رہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی مسلمان نہیں بچے جب آپ نے مرزا قادیانی کو نبی بنا لیا، دلی بنایا ہو یا میرے بھائی ابھی آپ کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک ضرور ہے، آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، دونوں مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچا اسلام ہوگا، آپ کہتے ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات کی، ہم سارے اہل سنت ہیں، ہم سارے سچے، حالانکہ ایک دوسرے کے کفر کے فتوے دوسروں پہ۔ آپ کہتے ہیں اشرف علی مسلمان ہے، احمد رضا خان کہتا ہے کہ آپ کافر ہو چکے ہیں، تو آپ نے کلمہ پڑھنا ہے ہمارے ساتھ، یہاں پہ پڑھیں گے کلمہ، لیکن شرط ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ کہ اشرف علی رسول اللہ۔ تو پتہ نہیں آپ میں ہمت ہوگی کہ آپ کلمہ یہاں پڑھ لیں۔ ہم تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں بھیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ احمد رضا خان کہتے ہیں آپ کافر ہیں، تو اب آپ مسلمان ہیں یا احمد رضا خان؟ کیونکہ مسلمان تو سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کو ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد ہی یہ ساری چیز۔ جماعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، قرآن کو مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکام اور صحابہ کو مانے، جن میں امام مہدی اور مسیح کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جو آپ سے آپ کی آمد یہ سے امام مہدی ابھی آئیں گے کہ امام مہدی جو آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے سمے پہ آئیں گے؟ آپ سوال کیوں پوچھتے ہیں کہ جواب نہیں سننا؟ یہ بھی ہمیں آج بتائیں۔ اگر آپ نے نہیں جواب سننا تو سوال نہ کریں، صحیح نہیں ہم یہ پوچھ رہے بھیا کہ امام مہدی جو آئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سمے پہ آئیں گے کہ 1982 میں آئیں گے؟ تو آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو جانتے ہیں؟ تو ہم کیا پوچھ رہے ہیں وہ بھیا نہیں بتا رہے ہیں آپ کو دے رہا ہوں جواب۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو سوال پوچھا اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا، نہ آپ کے پاس جواب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں جو بھی امام مہدی کے آمد سے پہلے نیک بزرگان گزرے وہ طائفۃ
حق میں ہیں وہ جنتی ہیں سارے. جب امام مہدی آگے جو ان کا انکار کرے وہ کلہم فی النار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق. اہل سنت والجماعت کا میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دی. اب آپ بتائیں کہ آپ اب کہتے ہیں اہل سنت والجماعت میں آپ ان کو مانتے ہیں کون؟ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. وہ اہل سنت سے تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے؟ او بھائی میرا حق ہے میں جو مرضی مانوں. آپ کا حق ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں غلط. تو جب آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ ہے تو اہل سنت والجماعت میں وہ بھی آئیں گے نا. جب آپ نے کہا خود کہ سارے کے سارے جنتی ہیں امام مہدی مرزا قادیانی سے پہلے. انہوں نے وہ مرزا صاحب سے پہلے نہیں تھے، احمد رضا خان بعد میں تھے میرے بھائی. اس وجہ سے میں ان کو گمراہ کہا ہے. ہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ سچے راستے پہ تھے، میں ان کو ولی مانتا ہوں. عبد القادر جیلانی رحم اللہ جنتی تھے، میں ان کو تو ولی جنتی. کن کو فالو کرتے تھے؟ کون؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو. صحابہ کو. تو پھر اب انہیں کو آپ بھی فالو کریے. یہ قادیانی وہ مرزا قادیانی کو کاہے کے لیے فالو کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ سیدھی سی بات. ہم جو بھی حضور کو فالو کرے وہ بیٹر ہے کہ جو قادیانی کو فالو کرے وہ بیٹر ہے؟ جی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہے نا وہ اصل میں امام مہدی اور مسیح ہیں، تو ان کو ماننا تو وہ مہندی جو مسیح جو آئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ آئیں گے، ابھی نہیں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی اتنی جلد میرے بھائی حضرت ہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کے ہاں. متعلق ہم بات کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے نہیں واپس آنا. جن احادیث یہ تو پھر تو آپ کا ایمان ہی نہیں رہا قرآن پہ. پھر تو آپ مسلمان واقعی میں نہیں رہے نا. آپ پڑھیں ان للہ و انا الیہ راجعون، آپ پڑھ لیں. ہاں. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. نہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں. پھر اس حساب سے تو آپ مسلمان ہیں ہی نہیں. تو پھر آپ کاہے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں حضور والی؟ اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو آپ کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا ایمان ختم ہو گیا. اچھا کیا ابن حزم رحم اللہ مسلمان تھے یا کافر؟ اتنی ڈیٹیل ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن جو معلوم ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں آپ کے آگے میں نے ابن حزم رحم اللہ کا فتویٰ رکھ دیا. اب آپ نے لائیو ان پہ فتویٰ لگانا ہے اور پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ علماء کیا آپ کو جواب دیں گے. ابن حزم المحلہ میں واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ کافر تھے آپ کے نزدیک؟ ہم کہہ تو رہے ہیں اتنی ڈیٹیل تو ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن ہے جو یہ چیز کہے گا وہ کافر واقعی میں ایمان سے خارج ہو گیا. اچھا تو ابن حزم کافر ہیں آپ کے نزدیک؟ ہم تو ان کو اتنی ڈیٹیل تو جانتے نہیں. بس مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کہا یہ جانتے، اسی وجہ سے وہ کافر ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو میرے بھائی کیا آپ ابن عباس رحم اللہ کو جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو کہ سب سے افضل صحابی تھے تفسیر کے معاملے میں؟ آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں. آپ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں جانتے، پھر آپ کیسے جنتی فرقے پہ ہیں؟ آپ کو صحابہ کا بھی نہیں کچھ پتا. اچھا جنتی فرقے میں یہ ہونا ضروری ہے کہ سارے صحابہ کے نام پتا ہو تبھی وہ جنت میں جائے گا، کہ سارے صحابہ پر ایمان ہو یہ ضروری ہے؟ میں نے نہیں کہا کہ سارے صحابہ کا نام ضروری ہو، لیکن جو ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ امام المفسرین ہیں. ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو کتاب سکھا. تو آپ کو ان کا بھی نہیں پتہ تو آپ یہاں ٹائم ضائع نہ کریں، آپ جا کے تھوڑی سی تحقیق کر لیں. ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کازن بھی ہیں، ٹھیک ہے، اہل بیت میں بھی شامل ہیں. تو ان کا نہیں آپ کو پتہ، اور آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دینے آئے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کہ دعوت دینے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو دعوت دینے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1300 سال تک کے مسلمان اور ایمان زندہ تھا، تو اب کون مرزا قادیانی کو آنے سے ایمان زندہ ہوگا؟ ہاں جی اسی سمے سے زندہ ہے میرے بھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ آخر الزمان میں امام مہدی آئیں گے اور دین اور ایمان ثریہ تک آخری زمان میں جب آئیں گے مہدی علیہ السلام، جو انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. میرے بھائی اور آپ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو
عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ہے، بول دیا کہ انتقال ہو گیا ان کا. قرآن میں لکھے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور واپس نہیں آئیں گے. میں آپ کو بہت ساری آیات دکھا سکتا ہوں، قرآن میں واضح لکھے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. جس مسیح نے آنا ہے وہی اس امت میں ایک امام ہوں گے جن کو مہدی کا لقب بھی دیا گیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گیا، انہوں نے کبھی واپس، یعنی یہ قرآن میں قطعی الدلالہ سے ثابت ہے بھائی. لیکن تو آپ قرآن میں جو لکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی پھر وہ جھوٹی ہو گئی. نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کوئی جھوٹ بولا. اگر آپ کے علماء نے جھوٹ بولا آپ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے قیامت کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی یا کسی مسجد میں دو فرشتوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے نیچے اتریں گے، پھر وہ جہاد کریں گے. کہاں پہ حدیث ہے میرے بھائی کہ مسجد اقصی میں یہ ہوگا؟ وہ ضعیف حدیث ہے، بالکل ضعیف حدیث ہے جہاں پہ مسجد اقصی کا نام آیا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو حدیثوں کا پتہ بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات کہ آپ نے کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ دو کندھے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ ہوں گے. میرے بھائی ہر نبی جو آیا ہے نا وہ فرشتوں کے ساتھ ہی اس کا نزول ہوتا ہے. یا ہر نبی کا جس مسیح کی پیش ہوئی تھی اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آئیں گے. ٹھیک ہے، اس امت میں آئیں گے اور آپ میں سے ہی مسیح ہوں گے، آپ کے مسیح ہوں گے اور آپ میں سے ہوں گے. تو وہاں پہ تو یہ بات ہو رہی ہے، وہاں یہ نہیں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے زندہ آسمان پہ. ایسی کوئی آیت نہیں ہے، نہیں تو آپ ہمیں دکھائیں کہاں قرآن میں چلیے لکھے. ٹھیک ہے، اس آیت کو ہم ہیں یہ میرے اوپر ہے قرض رہی، ہم انشاءاللہ اس کو ضرور دکھائیں گے. انشاءاللہ کب آپ آئیں گے واپس؟ بس اب دیکھیں گے، پھر سے لائیو اسٹریم آ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ مجھے سبسکرائب کریں تاکہ اگلی بار انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. اور سبسکرائب آپ تو نہیں کریں گے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے رہیں گے اور آ جائیں گے. لیکن پھر آپ مس ہو جائے گا اسٹریم. نہیں مس نہیں ہوگا، انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے اور آئیں گے. سبسکرائب تو نہیں کریں گے. میرا چینل آپ کی علماء کی طرح میرے بھائی مانیٹائز نہیں ہے، مجھے کوئی پیسہ نہیں ملتا اگر آپ سبسکرائب کریں، لیکن اچھا ہوتا تاکہ آپ کی اسٹریم مس نہ ہو. اس وجہ سے میں آپ کو بہرحال آپ کی مزے اگلی بار جب آپ آنے نا انشاءاللہ اپنے کیمرے کے ساتھ آنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کو بھی آپ نظر آئیں اور آپ کو بھی اپنی شکل نظر آئے جب آپ بات اور دلائل پیش کر رہے ہو. شاید اس سے آپ سوچ کے بات کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوا آپ سے بات کر کے. اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ دین اسلام حقیقی میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. تو یہ تھے ہمارے بھائی انڈیا سے.